اور یہاں تک زمین سے نکلتی ہیں اور اس میں چلتی ہیں. یہ بات عقل کے خلاف ہے نہ شریعت کے. حدیث کا ظاہری مطلب بھی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی ہے. جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے لازمی نہیں کہ وہ ویسی ہو، لیکن جب جبریل فرما رہے ہیں کہ یہ یہاں سے دو دریا نکل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے، تو پھر ہمارا یقین اسی بات پر ہے کہ دریائے نیل اور فرات کی جڑیں کہاں پہ ہیں؟ وہ سدرۃ المنتہا میں ہیں. جبریل علیہ السلام کا اصلی شکل کا دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. بس ہم جنت اور جو جہنم کا تذکرہ ہے وہ ہم کل کر لیں گے، وہ مختصر ہے کیونکہ تاکہ اوور برڈن بھی بہت زیادہ نہ ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی اصل جو کیفیت ہے 2 بار دیکھی. ایک بار وحی کے نزول کے وقت، دوسری بار سدرۃ المنتہا پر. آپ فرماتے ہیں میں نے جبریل کو سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا، ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. جبریل علیہ السلام کا ایک پر اتنا بڑا تھا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلہ. ان کے پاؤں کے بال حسین و جمیل موتیوں کی طرح تھے، جیسے سبزی پر بارش کی بوندیں پڑ رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے لباس کے حسن اور جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جبریل میرے پاس ایسے لباس میں آئے جیسے موتی جڑے ہوئے ہوں. تو جبریل علیہ السلام کتنے خوبصورت لباس میں تھے، کتنے خوبصورت ہیں، کتنے پر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ مزید ان کی کیا حقیقت ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی غیب میں اصل میں ہم ابھی اندھے ہیں. یقین کریں اصل نابینا ہم اب ہیں. ہماری اصل آنکھ کھلے گی جو ہی یہ بند ہوگی. اوریجنل آنکھ ہماری تب کھلے گی جب یہ بند ہوگی. پھر ہمیں وہ کچھ نظر آئے گا جو کچھ ہم ابھی نہیں دیکھ سکتے. کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا نا فَبَصَرُكَ الْحَدِيدُ، تمہاری آنکھ نگاہ لوہے جیسی ہو جائے گی، پھر تم وہ کچھ دیکھو گے جو ابھی نہیں دیکھ رہے. تو اس لیے ہمارا تو ایمان و یقین کا یہی معاملہ ہے. جبریل علیہ السلام اور خشیت الہی. اچھا ہوا یہ کہ وہاں جا کر جبریل علیہ السلام کی کیفیت یہ ہوئی جیسے پرانا بوسیدہ ٹاٹ ہو جاتے ہیں. یعنی آپ خوف کا عالم دیکھ لیں ان کا کیا تھا کہ جیسے کوئی جب وہ سدرۃ المنتہا سے پہلے تھے تو ان کی خوبصورتی کتنی تھی، جب وہاں پہنچے تو آپ فرماتے ہیں ایسے ہو گئے جیسے پرانا بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے، کہ اللہ سے اتنے خوفزدہ اور اتنے ڈرے ہوئے تھے. اب یہاں پہ امام عالم صاحب فرماتے ہیں کہ آپ خود سوچیں کہ وہ سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کو کوئی عبادت سے غرض نہیں ہے، اس کے باوجود ان کی یہ حالت ہے. تو ہم جو نافرمانی اور گناہوں میں ڈٹے رہتے ہیں تو پھر ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری کیا کیفیت ہے. ہم پر تو لازم ہے کہ ہم آج اور ابھی گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ رب العزت کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اطاعت والی زندگی گزاریں. اچھا یہاں سے آگے پھر ہم انشاءاللہ جنت کا تذکرہ کل کریں گے کہ آپ نے جنت میں کیا دیکھا، جہنم میں کیا دیکھا. یہ یقیناً بہت مختصر ہے لیکن آج میں اس کو یہاں پر روک رہا ہوں. کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے اپنی بات کنٹینیو رکھیں گے. ہجرت کی جو بنیادی یعنی باتیں ہیں، جو ہجرت کے آپ کے تیار ہوئے تھے معاملات، یعنی صحابہ نے کیسے ہجرت کی، وہ ہم کل دیکھ لیں گے. اور پرسوں سے باذن اللہ کی مشیت سے انشاءاللہ ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ آغاز کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا. رخصت سے پہلے آپ سے چند سنتیں شیئر کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، آپ کے نصیحات ہیں، کوشش کیجئے گا اس پر عمل بھی کرنا اور اس کو دھیان میں بھی رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلمون ما فی التہجیر لاستبقوا الیہ، اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ہے تو تم اس کے لیے مقابلہ کرتے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے. تو نماز کے لیے جلدی آنے کی کوشش کیا کیجئے. یہاں پہ علماء نے یہ بھی لکھنا ہے سب سے زیادہ، ایک تو جلدی یہ ہے کہ آپ بہت پہلے سے آ کر بیٹھ جائیں اور نماز کا انتظار کریں. دوسرا میکسیمم جلدی یہ ہے کہ آپ تکبیر اولیٰ میں پہنچیں، تکبیر اولیٰ میں پہنچیں. یہ ہے نماز میں جلدی آنا کہ آپ تکبیر اولیٰ کے لیے صف میں موجود ہوں. یہاں پہ چند جو میری مشاہدے ہیں میں آپ سے وہ شیئر کروں گا، آپ نے ان کا خیال کرنا ہے اور دوسرے ساتھیوں کو بھی بتانا ہے کہ اس بات کا خیال کیا جائے. آپ نے فرمایا اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الى الصلاۃ وعلیکم بالسکینہ والوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. بڑی پیاری نصیحت ہے. ہم اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں، جو ہی ہم امام کی سنتے ہیں نا کہ وہ نماز شروع ہے تو ہم دوڑ لگا دیتے ہیں. اگر اپنا بزنس بڑھانا چاہتے ہیں تو مارکیٹنگ تو کرنی ہی پڑے گی، لیکن آج زمانہ پوسٹر، نیوز پیپر ایڈز یا ہولڈنگز لگانے کا نہیں ہے. آج ہر کلائنٹ، ہر کسٹمر، ہر لیڈ، ساری آڈینس اپنے موبائل میں ہے. اور اگر آپ کو اپنی بات ان تک پہنچانی ہے تو ضروری ہے آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنا. نمستے، میرا نام سندیپ بنسالی ہے. میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھاتا ہوں، آسان ہندی بھاشا میں سمجھاتا